بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی مدد اللہ العالی نے جب سے سدرشن ٹی وی کو انٹرویو دیا ہے تب سے سوشل میڈیا پر اس انٹرویو کے ناقدین اور حامیوں کے درمیان واضح خلفشار نظر آ رہا ہے۔ جب تک حضرت کی طرف سے وضاحت نہیں آئی تھی اس وقت تک انٹرویو کے حامیین ہاتھ ہلکے رکھا ہوئے تھے، وضاحت آتے ہی ان کے سر بھی بدل گئے۔ حضرت مولانا دامت برکاتہم کے مطابق سدرشن ٹی وی نے ان کا انٹرویو دھوکے سے لیا ہے۔ مجھ سمیت جن لوگوں کو یہ انٹرویو نامناسب لگا ہے انہیں حضرت کا منصب و مقام عزیز ہے۔ ان کے نزدیک بھی حضرت ملت اسلامیہ ہندیہ کی صف اول کے قائد ہیں۔ اس صف میں کم از کم میرے نزدیک حضرت مولانا سید رابع حسنی ندوی اور حضرت مفتی ابوالقاسم نعمانی جیسے اکابر شامل ہیں۔ ہماری یہ قیادت مسلمانوں کے سروں کا تاج ہے اور وہ اس تاج کو دشمنوں کے استہزاء کا نشانہ بنتے دیکھنا نہیں چاہتے۔ صف اول کی قیادت کو ایسے ہی مسائل میں میڈیا کے روبرو ہونا چاہیے جو بہت حساس اور پالیسی سازی سے متعلق ہو۔ مثلاً چند ہفتوں پہلے طالبان کے مسئلے نے عالمی توجہ حاصل کر لی تھی اور مقامی اور بیرونی میڈیا میں ان کو دیوبند سے براہ راست جوڑا جا رہا تھا۔ ایسے موقع پر حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم کے بروقت اور شاندار انٹرویو نے تمام اعتراضات کو یکلخت ختم کر دیا تھا۔ اگر یہی بات کوئی اور کہتا تو شاید وہ اثر نہ ہوتا۔ صف اول کی اس قیادت کی یہ پالیسی ہونی چاہیے کہ میڈیا کے افراد کی ان تک پہنچ نہ ہو۔ اگر کسی حساس ترین مسئلے پر ذرائع ابلاغ کا کوئی نمائندہ رابطہ کرے تو اس کے بیک گراؤنڈ سے واقفیت کے بعد ہی انٹرویو دیا جائے۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہر خاص و عام کی ان حضرات تک بذریعہ فون پہنچ ہے۔ لوگ سیدھے ان کو کال کرتے ہیں اور ان کی نجی گفتگو کو وائرل کر دیتے ہیں۔ یہ ایک مجرمانہ عمل ہے اور ایسے لوگ عند اللہ ماخوذ ہوں گے۔ اس حرکت کا یہی علاج ہے کہ ان کبار علماء کے سیکریٹری حضرات، مشیران یا صاحبزادگان و احفاد میں سے کوئی اس ذمہ داری کو پورا کرے اور اپنی ثواب دید سے یہ طے کریں کہ کس سے بات کروانی ہے اور کس سے نہیں۔ دور کیوں جائے، RSS کی مثال سامنے ہے۔ میڈیا کا سامنا کرنے کے لیے موہن بھاگوت کبھی خود کو پیش نہیں کرتا۔ RSS کے پاس مجھے ہوئے ترجمان ہے اور وہی میڈیا ڈیبیٹس میں شرکت کرتے ہیں یا انٹرویوز دیتے ہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی نامناسب بات زبان سے نکل بھی جائے تو اس کو سنبھالنا آسان ہوتا ہے، لیکن اگر مسلمانوں کے سب سے بڑے قائد کی زبان سے کوئی نامناسب بات نکل جائے تو اس کا اثر بہت دور تک جاتا ہے۔ امید ہے کہ ان مخلصانہ معروضات کو قابل توجہ سمجھا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔